قیامت میں بھی رہوں گا. سمجھ گئے آپ؟ تو اس سے بڑا تو کوئی عہدہ ہی نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے، اس سال غور کیا گیا کہ جلوس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا جلوس بالکل نہیں اٹھا، جو 100 برس سے زیادہ پرانا جلوس تھا، اور وہ جلوس بند ہو گیا. اس طرح سے آپ کے شہر میں بہت سارے معمولات بند ہو گئے. اور جناب علی جب افسران سے گفتگو ہوئی 11ویں شب میں، تو انہوں نے بڑا چھوٹا جملہ کہا کہ اگر آپ سے پہلے بات ہو جاتی تو جلوس نکلتا، مگر لوگوں نے، قاضیوں نے اور لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم جلوس نہیں نکالیں گے. تو پتہ یہ چلا اس میں افسران کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس میں افسران کی چمچا گیری میں اور افسران کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ ہم جلوس نہیں نکالیں گے. ورنہ آپ ذرا غور کیجئے، ہڑہا میں جلوس نکلا، 1000 آدمی سے زیادہ جلوس میں رہے، اور گھاٹم پور میں نکلا، بریلی شریف میں نکلا، اور جگہ پر جلوس نکلا. کیا وہاں کورونا نہیں تھا؟ یوں کہیے جن لوگوں نے اپنی بات کی کہ ہمیں نکالنا ہے، انہوں نے نکالا، اور جنہوں نے اپنے دین کا خیال نہیں کیا، خالی جو ہے چمچا گیری کی، انہوں نے نقصان کر دیا. انہوں نے نقصان کر دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. سمجھے آپ؟ حالانکہ میں آپ سے بتاؤں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے زیادہ خوشی ایک مومن کو کسی میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہ خوشی صرف ہم نہیں مناتے ہیں، بلکہ بڑے غور سے سنیے. حضرت امام مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ قبرستان میں عبادت کر رہے تھے، مصر کے قبرستان میں عبادت کر رہے تھے، اور وہاں پر جناب علی قبر کے اندر گھس گئے. لوگ ان کو بہت پریشان کرتے تھے، قبر کے اندر گھس گئے، اور جب قبر کے اندر گھس گئے کہ اب ہمیں کوئی ڈھونڈ نہ پائے گا، وہیں پر عبادت کرتے رہے. اور جب رات کا حصہ گزرا، جمعرات کی رات آئی، تو ان کے آنکھ سے پردے ہٹا دیے گئے. اور جب ان کے ہاتھ سے پردے اللہ تعالیٰ نے ہٹائے، تو انہوں نے دیکھا کہ مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے اور کنارے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب مردے آپس میں بات کر رہے ہیں. اور ایک مردہ وہاں پر ایسا بھی ہے کہ جو بہت کمزور ہے. تھوڑی دیر کے بعد ان مردوں کے سامنے سینیاں نازل ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد ان مردوں کے سامنے سینی آئی، اور اس میں ہر طرح کے میوے پھل کھانے سے موجود، اور وہ سینیاں لے کر کے مردے اور بہت ہنسی خوشی وہاں سے چل دیے. ایک مردے کو دیکھا کہ وہ مردہ جو ہے اس کو کچھ نہیں ملا، وہ بہت افسوس میں، بہت پریشانی میں ہے. حضرت امام مرشی نے جا کے اس سے پوچھا کہ تمہیں کچھ نہیں ملا؟ تو اس نے کہا کہ میری والدہ موجود ہے، میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور میری والدہ نے میرے لیے کچھ نہیں بھیجا، اس لیے مجھ کو کچھ نہیں ملا. حضرت امام مرشی نے پتہ لکھا، اور پتہ لکھنے کے بعد گئے اس کے گھر، اور جا کر کے ان کی ماں کو سمجھایا. یہ واقعہ بہت لمبا ہے، لیکن بہت مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. پھر کبھی حاضر ہوں گا تو پورا واقعہ بتاؤں گا. امام مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی ماں کو سمجھایا. ماں نے فاتحے کا، صدقے کا انتظام کیا. دوسری جمعرات پھر آئی، پھر دیکھا کہ مردے اپنی قبروں سے نکل کر کے کنارے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سینیاں اتری، اور اتر کر کے وہ مردے جو ہے اپنی اپنی سینی لے کے گئے. اس نوجوان کو بھی سینی ملی جس کو پہلے نہیں ملی تھی. امام مرشی نے جب دیکھا کہ اس کو بھی ملی، نوجوان نے سوچا چل کے شکریہ ادا کر لوں. نوجوان آیا، کہا حضور بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری ماں کو سمجھایا. تو میری ماں نے میرے لیے جو انتظام کیا اور مجھ کو بھی ملا. بات دراصل یہ نوجوانوں، میرے سرکار فرماتے ہیں جب کوئی آدمی اپنے مردے کے لیے دنیا میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے عطا فرماتا ہے. سمجھے آپ؟ پھر اس کے بعد امام مرشی نے اس سے سوال کیا، تم یہ بتاؤ تمہیں یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ جمعرات کا دن آ گیا، جمعرات کی رات آ گئی؟ نہ تو تمہارے قبر میں کیلنڈر ہے، نہ قبر میں جنتری ہے، نہ قبر میں سورج ہے، نہ قبر میں چاند ہے.
قبر میں کیسے پتا چلتا ہے کہ جمعرات کی رات آ گئی ہے، جمعرات کا دن آ گیا ہے؟ تو وہ مردہ جواب دیتا ہے حضور ایسا ہے مجھے کو نہیں پتا چلتا، درخت کے پتوں کو بھی پتا چل جاتا ہے، اور مچھلی سمندر کے مچھلیوں کو پتا چل جاتا ہے کہ آج جمعرات ہے، اور حضور ایسا ہے درخت بالو کے ذروں کو پتا چل جاتا ہے، اور پوری کائنات کو پتا چل جاتا ہے، ہر مردے کو پتا چل جاتا ہے۔ کہا وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کیسے پتا چلتا ہے؟ کہا حضور جب جمعرات کا سورج نکلتا ہے تو اللہ کے طرف سے فرشتے اعلان کرتے ہیں جتنے مصیبت میں مبتلا ہے مردے سب آزاد کر دیے گئے ہیں، سب خوشیاں منائے کہ جمعرات کی رات میرا محبوب اپنے ماں کے پیٹ میں آیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، جمعرات کے رات سرکار اپنے ماں کے پیٹ میں آئے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا خوشیاں مناؤ، مردے عذاب سے آزاد کر دیے گئے۔ اب بتاؤ جب سرکار دنیا میں لباس بشر میں آئے تو کتنی خوشی منائی گئی ہوگی؟ بڑے غور سے سنیے آپ حضرات، تو اتنا عظیم الشان دن، اور اس دن کو قاضیوں نے بالکل سناٹے میں گزار دیا، بالکل کہہ دیا کہ ہم جلوس نہیں نکالیں گے۔ بولو اسلام پر مسلمانوں پر یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی شکست ہے۔ ارے تم کہتے کہ 5 آدمی ہم جلوس نکالیں گے، 15 آدمی نکالیں گے۔ ایس ایس پی پوربی سے میری جب گفتگو ہوئی، 3 گھنٹے گفتگو ہوئی، تو کہا ان لوگوں نے کہا کہ مجمع رکتا نہیں۔ ارے ہم نے کہا مجمع مجھ سے ہے کہ میں مجمع سے ہوں؟ اگر کہہ دوں گا کہ 5 آدمی جائیں گے تو 6واں آدمی نہیں جائے گا، اگر کہہ دوں گا 50 ہوں گے تو 51 نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمان بہت ہوشیار ہے، بہت سمجھدار ہے، وہ اپنے تیوہار کو منائے گا، اپنے تیوہار کو، اپنے نبی کی آمد کی خوشی کو پائمال نہیں کرے گا کبھی، سمجھنا۔ تو اس نے کہا بھائی کسی نے کہا نہیں، آپ سے پہلے بات ہوئی ہوتی تو ہو جاتا۔ ان سارے معاملات کو دیکھ کر کے اور اپنی ملت کے صاحب نے کہا دیکھو بھائی ایسا ہے جو قصوروار ہیں میں تو ان کی سفارش کرنے آیا نہیں ہوں، جو بے قصور ہیں میں ان کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ ارے جو بے قصور ہیں ان کی سفارش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ تو خود بخود نکل جائیں گے۔ قصور سفارش تو قصوروار کی کرنی ہے، ہم جو ہے قصوروار کو ٹھیک کریں گے، ہم قصوروار کو نکال کے لائیں گے، سمجھائیں گے۔ ہمارا آپ کا کام ہے، باپ کا کام ہے، بھائی کا کام ہے، رشتہ دار کا کام ہے، عزیز و اقارب کا کام ہے کہ اگر لڑکے سے کوئی غلطی ہوئی تو سمجھائے گا، سمجھ گئے آپ؟ پولیس سمجھائے گی تو اس کی زندگی تباہ کرے گی، باپ سمجھائے گا تو زندگی سنوار دے گا۔ لہذا مسلمانوں بہت لوگوں نے زور ڈالا، حالات پہ نظر ڈالا تو اس منصب کو قبول کر لیا۔ اب دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت کام کرنے کی ملت کی توفیق عطا فرمائے، دین کی کام کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عظیم 4 پارہ، 4 پارے میں اللہ نے اپنے نبی کی میلاد بیان کی ہے اور کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کے احسان کیا ہے اللہ نے مومنین پر جب ان میں اپنا رسول بھیجا۔ کیا احسان کیا اللہ نے؟ جب اپنا رسول بھیجا۔ آنکھ کا دینا یہ بھی احسان، زمین کا ہونا یہ بھی احسان، آسمان کا ہونا یہ بھی احسان، ستاروں کا ہونا یہ بھی احسان، مگر ان احسانوں کو اللہ نے نہیں گنایا۔ یہ احسان تو ہے ہی ہے، مگر میرے نبی کا آنا یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ میرے نبی کا آنا سب سے، زور سے بولو، میں مسلمانوں کے کلیجے کے بیچ میں بیٹھا ہوں، اس سے زیادہ تو ہمارے علاقے کے لوگ بولتے ہیں، برا نہ مانیے گا، سمجھنا۔ اتنا ہم بولتے ہیں کہ مسلمانوں پر نبی کے آنے کا سب سے بڑا احسان، تو پورا علاقہ جھوم کے کہتا بے شک سبحان اللہ۔ بولو احسان ہے کہ نہیں احسان ہے میرے نبی کے آنے؟ بہت بڑا احسان ہے۔ میرے سرکار نہ آتے تو کچھ نہ ہوتا، میرے سرکار نہ آتے تو کچھ نہ ملتا۔ خدا جیب میں رکھے ہوتے، جب مرضی ہوتی پوجتے اور جب مرضی ہوتی توڑ کے کھا جاتے۔
سمجھنا، مگر میرے نبی نے سمجھایا ڈپلیکیٹ خدا نہیں چلے گا، اب اس خدا کی عبادت کی جائے گی جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی۔ سمجھ گیا؟ اب ذرا غور کیجئے، اسی دنیا میں میرے نبی کے آنے سے پہلے جب امت نے انسان نے غلطی کی تو انسان بندر بنا دیا گیا۔ کیا بنا دیا گیا؟ بولتے رہیے جلدی جلدی، بندر بنا دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد غلطی کی تو مچھر کا عذاب آیا، پیغمبر کی بات نہیں مانی کھٹمل کا عذاب آیا، پیغمبر کی بات نہیں مانی جوئے کا عذاب آیا، پیغمبر کی بات نہیں مانی پتھر کا عذاب آیا، پیغمبر کی بات نہیں مانی تو ملک صدوم کو اللہ نے جبریل سے کہا اے جبریل اٹھاؤ پورے ملک کو۔ جبریل نے پورے ملک کو اپنے پر کے اوپر اٹھایا اور لے گئے پہلے آسمان کے قریب۔ پروردگار کیا کروں؟ اللہ نے کہا یہیں سے پلٹ دو، وہیں سے پلٹ دیا۔ پیغمبر کی بات نہیں مانی تو یہ نتیجہ نکلا۔ پیغمبر کی بات نہیں مانی، پیغمبر کو چھوڑ کر کے اللہ سے مانگنے چلے گئے کہ ہم پیغمبر سے نہیں مانگیں گے، ہم سیدھے اللہ سے مانگیں گے۔